حقائق ٹی وی میں آپ کا میزبان احسان بٹالوی، اور آج ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے دو اہم کارکن کہہ لیں، انہیں لیڈر کہہ لیں، وہ کارکن کہلانا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان میں میاں عبدالوحید صاحب جو چودھری سرور صاحب کے کوآرڈینیٹر رہے اور اب این اے 123 123 کے نیشنل اسمبلی کے امیدوار ہیں۔ ان کے ساتھ جناب حافظ جنید گجر صاحب جو پی پی 146 کے پی ٹی آئی کی طرف سے امیدوار ہیں۔ ان کی قربانیاں پی ٹی آئی کو پوری طرح یاد ہیں۔ 2015 میں ان کے والد صاحب، ان کے سگے چچا اور ان کے دوست کچھ سیاسی مخالفین کے ہاتھوں مرڈر کر دیے گئے تھے، اور یہ آج تک اس کا افسوس ہی لے کے دل میں پھر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے، انتقام کا جذبہ کوئی نہیں۔ ہم آج ان سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے لانگ اویٹڈ، جس کا لوگوں کو بہت انتظار تھا، اس دھرنے کا اعلان کر دیا کہ جمعے سے دھرنا شروع ہو جائے گا، جمعہ 11 بجے۔ ہم ان دونوں دوستوں سے جاننا چاہیں گے کہ اس کے لیے کیا تیاریاں پوری ہیں، اور یا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ابھی اور لیٹ ہوگا، اس سے پوری تیاری بھی نہ کی جائے۔ تو میں میاں وحید صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب، ویسے تو پی ٹی آئی ہر وقت ہر احتجاج اور ہر حق لینے کے لیے تیار ہوتی ہے، آپ دھرنے کے بارے میں آپ کی کیا تیاریاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹالوی صاحب، خان صاحب کا جو آج اعلان ہے، میرا خیال ہے کہ ہم لوگ ابھی واقعی اس کو نہیں کر رہے تھے، ذہن میں نہیں تھا کہ جمعے کا اعلان ہو جائے گا، لیکن ایک اتنا بڑا جو حادثہ، ایک اتنا بڑا جو ایک واقعہ ہوا ہے عرش شریف کی شکل میں، وہ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ خان صاحب بھی شاید اپنے اس پہ کنٹرول جو ہے نا وہ، کیونکہ آج یہ سیاست سے ہٹ کے، یہ آج ان ساری چیزوں سے ہٹ کے جو فیصلہ ہوا، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انہوں نے وہ، کیونکہ وہ عرش شریف کی والدہ سے بھی مل کے آئے ہیں، اور جو جس طرح کے حالات ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، اگر ابھی بھی خان صاحب اعلان نہیں کرتے تو شاید یہ عرش شریف کی طرح اور بھی لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا، اور اب اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی طرح بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آج بھی وہ ایک تھوڑے سے ایریے کے اندر، یعنی 26-27 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ایک گورنمنٹ جو ہے، اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بس میں بات کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، آپ نے شاید آج کل، اور میں تو حیران ہوں، اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس کے اندر، لاہور کے ایک ہوٹل کے اندر چند دن پہلے جو باتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو خود سوچنا چاہیے تھا۔ ان کی لڑائی جو ہے وہ خان صاحب میرا خیال ہے کہ اپنے ذمہ لے رہے ہیں۔ آج اس فوج کے لیے، اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے، جن کے لیے خاص طور پہ پنجاب کے اندر میرا خیال ہے کہ کوئی بندہ ان کے خلاف بات سننے کو، کرنے کو تیار نہیں تھا، اس سینٹرل پنجاب کے اندر، لاہور کے ہوٹل کے اندر، پی سی کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے، وہ جنرل ایوب سے لے کے جنرل مشرف تک اور پھر باجوہ صاحب تک، جس طرح سے نام لے لے کے وہاں پہ تذلیل کی گئی ہے، ہر چیز کا الزام جو ہے ان کے اوپر ڈالا گیا ہے، اور وہاں پہ دہشت گردی کے حوالے سے جو نعرے لگے ہیں وہ ساری دنیا نے سنے ہیں۔ یہ حکومت جو امپورٹڈ حکومت ہے، یہاں وہاں پہ ان کے منسٹر وہاں پہ موجود تھے، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ اور خاص طور پہ مجھے تکلیف اس بات پہ ہوتی ہے کہ جو بلاول کی گفتگو ہے وہ آپ سنیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ منافقت کی کوئی انتہا ہوتی ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مل کے نہیں آئے، جبکہ آپ کو پتا ہے یہ کس طرح سے گورنمنٹ بنی ہے، سارا کچھ ہوا۔ ان سارے حالات کے اندر ملک جس طرح سے معاشی ایک بحران کے اندر چلا گیا ہے، یہ میرا نہیں خیال کہ صرف ایک اناؤنس ہونے والی بات باقی رہ گئی ہے کہ ڈیفالٹ کا، باقی تو سب کچھ ہو گیا ہے۔ آج عام آدمی کو، اسحاق صاحب آئے ہیں، ڈار صاحب وہاں سے، مجھے یہ بتائیں کہ عام آدمی کی زندگی پہ کوئی اگر فرق پڑا ہے تو مجھے کو بتائے۔ اگر ڈالر نیچے، وہ کہہ رہے ہیں ہم لے کے آ رہے ہیں، ہم جو ہے نا وہ وہاں سے آئی ایم ایف سے معاہدہ، یہ کچھ اچھی بات نہیں ہے، یہ شرم والی بات ہے۔ ہم قرضہ لے کے تو بڑھ کے مار رہے ہیں، یہ قرضے لے کے تو ملک نہیں چلتے۔
سر آپ نے ان لوگوں نے جن کو آپ کاروباری سمجھتے ہیں، انہوں نے جب سے یہ آئے ہیں اس ملک کی انڈسٹری کا بیڑا گرک کر دیا ہے، ایکسپورٹ کو ختم کر دیا ہے، امپورٹ ہی ہوتی رہی ہے، اور قرضوں کے اوپر ہمیشہ جو ہے نا ان کا سب کا دار و مدار ایک ہی بات پہ ہے، وہ قرضوں پہ. تو ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بہت صبر کیا ہے، بہت انتظار کیا. اب اس سے زیادہ آگے جانے والی بات جو ہے نا، اور خاص طور پہ آج میرا خیال ہے کہ جو اندر ایک وہ تکلیف ہے اس کو وہ آج برداشت سے باہر ہوگی. آج پاکستان کا بچہ جو ہے نا وہ عرش شریف کو جس طرح سے اون کر رہا ہے، ایک ایسے بہادر، ایک ایسے نہ ڈر اور ایک ایسا سچا بندہ جو آپ کو پتا ہے کہ بغیر فیکٹ کے، بغیر وہ پیپر ورک کے وہ کوئی بات نہیں کرتا تھا. وہ جو بھی سٹوری اس نے آج تک بریک کیا اس کا پورے ثبوت کے ساتھ اس نے کیا ہے، ڈاکومنٹ ایویڈنس کے ساتھ. اور ابھی بھی جو وہ کرنے جا رہا تھا اس کو یہ برداشت نہیں کر سکے. آج یہ کہیں وہ نیروبی کی جو ہے نا وہ پولیس سے غلطی ہو گئی، آج وہ جو مرضی کہیں پاکستان کی 99. ابھی اس کو دوسرے پروگرام میں کر لیں گے. اس وقت بات ہو رہی ہے اس دھرنے کی اور اس کی تیاری کی. ہمیں ذرا مہربانی تیاری ہماری خان صاحب نے جس طرح سے قوم کو تیار کیا، آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی اور پارٹی ہوتی، اگر کوئی اور لوگ ہوتے تو اتنی دیر میں ویسے تھک جاتے. 6 ماہ کے اندر 60 کے قریب جلسے، اس کے بعد اور وہ جلسہ ایک جگہ پہ جلسہ ہوتا ہے پورے پاکستان کے اندر، اس کو دیکھا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے لاہور کے اندر بعض اوقات کئی مقام پہ اور بعض اوقات لبرٹی کے اندر جلسہ ٹیکسلا میں ہو رہا ہے، جلسہ جو ہے نا ہری پور میں ہو رہا ہے، پشاور میں ہو رہا ہے، اور وہ یہاں پہ بھی اسی طرح سے رش جو ہے نا وہ اس طرح سے قوم کو پہلے تیار کیا ہے. اب اس کے بعد ہم لوگ اپنے طور پہ الحمدللہ، میں جب سے آپ کو پتا ہے کہ کوارڈینیٹر ہیں تو میں اپنے حلقے کے اندر پورے میں نے میری جتنی بھی یوسیز ہیں میں نے اپنے کوارڈینیٹر، ڈپٹی کوارڈینیٹر، اس کے علاوہ میں نے ان کے نیچے جو ہے نا وہ پوری ٹیمیں وارڈ لیول پہ ہم نے بنائی ہوئی ہیں. آج وہ پورے کے پورے ہماری ٹیمیں تیار ہیں. صرف ہمیں کال کا انتظار تھا. انشاءاللہ ہمیں، حالانکہ پارٹی کی طرف سے ہمیں ایم این اے کے کینڈیڈیٹ کو 250 اور جو ایم پی ہے اس کو 150 کی جو ہے نا ہمیں وہ دیا گیا ٹارگٹ، جبکہ اس سے کہیں زیادہ ہمارے لوگ، یہ تو ہے ہمارے پارٹی ورکر نکلیں گے، ہم لوگ نکلیں گے، لیکن اس پہ عام آدمی. آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. ہم ذرا حافظ جنید گجر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایم این اے کے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے کیا تیاری کی ہے. جی حافظ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک انصاف کی طرف سے شروع کی ہے، مطلب کہ ایک نوجوان کے طور پہ تو میری تو جتنی بھی سیاست گزری ہے یہ جلسے، جلوس، دھرنے، انہی میں ہی آج تک گزری ہے. مطلب کہ ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی کال آ سکتی ہے. تو اس کے تیاری کے حوالے سے ہم بالکل تیار ہیں جی. انشاءاللہ میرا تعلق جس حلقے سے ہے PP 146 سے، وہ ایک پرانے لاہور سے، اندرون شہر سے. تو ادھر ہماری تو پوری تیاری چل رہی ہے. لوگ یہاں تک کہ جن سے ہم رابطہ نہیں بھی کرتے وہ بھی جانے کے لیے تیار ہیں. وہ ہم سے اس اعلان کے بعد آپ اپنے حلقے کے لوگوں کو مل کے ان کا جذبہ، ان کا جوش اور ان کی باتیں سنی آپ نے، کوئی جو آپ یہاں ہمیں بتا سکیں کہ ان کا کیا خیال ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب وہ دور نہیں ہے کہ کسی کو فون کر کے یا کسی کی منت سماجت کر کے کہا جائے کہ یار ہمارے ساتھ چلو. اب تو ایسا مطلب کہ ایک وقت آ گیا ہے کہ لوگ مطلب کہ ہمارے سے پہلے، یعنی کہ وہ فون کال کا انتظار نہیں کر رہے ہوتے، وہ پہلے ہی تیار ہوتے ہیں کہ یار فلاں جگہ پہ آپ نے کب جانا ہے تو ہمیں ساتھ لے کے جائیں. مطلب کہ لوگ اتنے پرجوش ہیں مطلب کہ آگے جانے کے لیے. تو ہماری تیاریاں بالکل جو ہے نا وہ مکمل ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے حلقے سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ساتھ لے کے بھی جائیں گے، اور مطلب کہ جو ویسے جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے سے رابطے میں ہیں. انشاءاللہ دوسرے حلقوں سے بھی ہم انشاءاللہ اکٹھے سارے ادھر سے نکلیں گے. میاں وحید صاحب، آپ نے موسم کا بھی جائزہ لے لیا ہوگا، راتیں ٹھنڈی ہو چکی. ان حالات میں لاکھوں لوگ اگر چل پڑتے ہیں سڑکوں پہ، انہیں سونا کہاں ہے، انہیں کھانا کہاں سے ہے، انہیں پینا کہاں سے ہے، ان کی واش روم کی فیسلٹیز کہاں سے آئیں گی، اور جو رات کے لیے انہیں بستر، رضائی، کمبل چاہیے، کیا وہ یہ لوگ ساتھ لے کے جائیں گے یا آپ راستے میں پرووائڈ کریں گے؟
اچھا، سب سے پہلے تو میں حافظ صاحب کی ایک بات جو انہوں نے کہی ہے نا وہ بڑی خوبصورت بات ہے اور یہ بات سچ ہے. یقین مانیے کہ کسی زمانے میں ہم لوگ لوگوں کو ریکویسٹ کرتے تھے، ٹرانسپورٹ مہیا کرتے تھے، کھانے کا ارینج کرتے تھے، ان کے پیٹرول کا، گاڑیوں کا، یعنی سارا کچھ ہم لوگ خود سے کرتے تھے. آج خان صاحب نے ایک وہ ایسا تیار کر دیا ہے قوم کو کہ آج وہ ہمیں پوچھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی بندہ جو کہیں پہ کینڈیڈیٹ ہے، کوئی لیڈرشپ میں ہے، تو وہ اسے جو ہے نا وہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پہنچے کیوں نہیں، کتنے بجے پہنچ رہے ہیں. لوگ پہلے سے تیار ہیں. اور رہی بات آپ نے جو کہا وہاں کی تیاری، یہ ہمارا تنظیمی سارا جو معاملہ طے ہوا ہے، جہاں جس شہر میں ہوگا وہاں کی تنظیم جو ہے نا وہ آگے انہوں نے بھی بندوبست کیا ہوگا، وہ اسلام آباد میں بھی انہوں نے بندوبست کیا ہوگا. اور ہم اپنے طور پہ، یعنی میں اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے جا رہا ہوں تو میں نے وہ بندوبست، اور ہماری لاہور کی تنظیم جو ہے اس نے جو ہے نا بالکل اس کا ہمارے ساتھ ایک جو بھی طے کیا ہوا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کے ٹرانسپورٹ بھی، باقی چیزیں بھی، کھانے پینے کا سامان بھی ہم لوگ پوری تیاری سے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں یہ نہیں پتا کہ خان صاحب نے وہاں پہ رکنے کو کہہ دینا. ہم چونکہ جا رہے ہیں، واپس آنے کے لیے نہیں جا رہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس مرتبہ ہم واپس اس طرح سے نہیں آئیں گے. ان کو جو امپورٹڈ ہیں ان کو وہیں چھوڑیں گے جہاں سے یہ آئے ہیں. اور انشاءاللہ ایک اور بات اسی ضمن میں کہتا جاؤں، نون لیگ کے دوستوں سے ان کا بڑا خیال ہے کہ میاں صاحب آئیں گے تو جناب یہ کر دیں گے. ہم تو دعا مانگنے کہ یا اللہ وہ بھی آ ہی جائیں، یہ ان کے ذہن سے یہ بات نکل جائیں. اب میاں صاحب کے ایسے 10 میاں بھی آ جائیں نا تو خان کے اس وقت جو سیلاب ہے، جو طوفان ہے، اس کے آگے سب کچھ بہ جائے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے یہ اس مرتبہ جو کرنے جا رہے ہیں لانگ مارچ، اس کا رزلٹ دیکھیے گا. جی جنید صاحب، ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. آپ سے میں چاہوں گا کہ جو اختتامی فقرات ہیں وہ آپ بولیں اور آپ بتائیں کہ جو جس کا میاں صاحب نے بھی جواب دیا کہ ہماری تنظیمی معاملات پوری طرح کنٹرول میں ہیں جی جی اور ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی جتنے دن مرضی لگ جائیں. ہاں جی بالکل، جیسے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے کہ تنظیمی معاملات کے حوالے سے تنظیم کی بھی ذمہ داری ہے. اس میں مطلب کہ اگر میں لوگوں کو ساتھ لے کے جانا چاہ رہا ہوں تو میں بھی اس میں جتنا میری تنظیم کر رہی ہے، میری کوشش ہے کہ میں اس سے زیادہ کروں اپنے لوگوں کو جن کو ساتھ لے کے جانا ہے. تو انشاءاللہ انتظامات کر کے جائیں گے جی. تو جیسے میاں صاحب نے کہا کہ اس طرح اس بار ہم نے ویسے واپس نہیں آنا. انشاءاللہ جو خان صاحب کی کال ہے اس کے اوپر پورا جو ہے وہ ادھر پہرا دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتح دے گا انشاءاللہ. میاں صاحب، کیا ٹارگٹ صرف الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہے؟ دیکھیں یہ اب بار بار بات چلتی رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عرصے سے بات چل رہی تھی بیک ڈور، فلاں مذاکرات، لیکن آج آپ کو بلکہ پچھلی ایک پریس کانفرنس میں بھی خان صاحب نے بتا دیا جو باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ حل اس وقت یہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی جو بدحالی کا چل رہا ہے سلسلہ، اگر اس کو وہی لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں جو کسی خاص ایک ان کو مدت ہو. آپ دیکھیں گے یہ جہاں تک بگڑا ہوا معاملہ پچھلے 50 سال میں جو انہوں نے بگاڑا ہے، اس کے بعد ابھی جو انہوں نے کیا ہے، یہ کوئی سال 2 سال کا معاملہ نہیں ہے. یہ الٹے بھی لٹک جائیں نا اس وقت، یہ کہہ رہے ہیں جی ہم ٹھیک کر لیں گے، تو یہ نہیں کر سکتے. اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ قوم کو یہ تیار بھی رہنا چاہیے. اگر کل الیکشن کے بعد ہم بھی آتے ہیں تو ہمیں بھی ٹائم چاہیے ہوگا، کیونکہ یہ ایک روڈ میپ دینا پڑے گا. جتنا بگاڑ پیدا ہو گیا اس کو اتنی آسانی سے اتنی جلدی یہ حل ہونے والا نہیں ہے. لیکن اس کا حل الیکشن اس لیے ہے کہ جو منتخب گورنمنٹ آئے گی، اور خاص طور پہ اس مرتبہ انشاءاللہ 2/3 نہیں، ہم اس سے کہیں زیادہ. اس مرتبہ دیکھیے 80-90% جو سیٹیں ہیں، آپ نے رزلٹ دیکھ لیا. وہ خان صاحب نے جس کے بھی اس مرتبہ نام چلنا ہے، صرف جہاں پہ بھی عمران خان کا نام ہوگا، پی ٹی آئی کا نام ہوگا، وہاں سے آپ دیکھیے گا کہ اور پھر فیصلے جو پہلے خان صاحب کہتے تھے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنے دیا گیا، جو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، انشاءاللہ اب کی بات جو ہے. اور باقی میں کچھ اور لوگوں کو بھی دینا چاہتا ہوں میسج. 6 ماہ میں آپ نے بار آپ رسوا ہوئے ہیں. خدا را اپنی عزت کا خیال کریں. بہت شکریہ میاں عبدالوحید صاحب اور حافظ جنید گجر صاحب. یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک میسج جا رہا ہے کہ تیاری انہوں نے بھی پوری رکھنی ہے اور آپ پہلے سے تیار ہیں، اور آپ اب اس دفعہ اپنے مطالبات منوائے بغیر واپس نہیں آئیں گے. ناظرین، آپ نے بھی سن لیا، اور
हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान का इस्तेहकाम और पाकिस्तान के लिए जो अच्छे लोग हैं उन्हें आगे आने का मौका फराहम करे। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया दोनों दोस्तों का।